पूरा मजमा आमीन कहे। अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए। और पूरा मजमा आमीन कह दे। अल्लाह ने यहाँ ताजपुर में जमा किया, अल्लाह हमको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए। और आमीन बोले। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमाए, और अल्लाह हमारे मरहूमीन मरहूमात की करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। मेरे को नहीं मालूम ये ताजपुर वाला मजमा कितनी देर से यहाँ पर जमा, कितनी देर? शाम से जमा है माशाल्लाह। तो अब तो थक गए होंगे ना आप लोग? कौन कौन थका, जरा हाथ ऊपर करें। कोई भी नहीं थका। मैं सोच रहा था शायद आप थक गए होंगे, तो मैं कहूँगा मैं भी थका हुआ, क्योंकि लगातार हम सफ़र करते हुए आ रहे हैं। तकरीबन घर से 12 बजे निकले हैं और अभी आपके सामने यहाँ पर है। लेकिन पूरा मजमा आमीन कहे। अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए। आमीन कह दे, आमीन कह दे। एक तो मालूम नहीं मौलाना सौराब साहब इतना लंबा फासला काय को रखा हमारे दरमियान, कहाँ मैं कहाँ मजमा। और अभी हमारे बेटे मौलाना अब्दुल रहमान साकिब, माशाल्लाह, जो उन्होंने शुरू में हम्द बयान की और उसके बाद में जो कारी अहमद अली पर कहा, पूरा मजमा ऐसा बैठा था जैसे सबको बीवी ने धक्के मार के भेजा। वो बेचारे बार बार कहे, कहो सुभान अल्लाह तो सुभान अल्लाह, कहो अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो थके हुए हैं तो मैं आप सबकी मुलाकात कर लूँ। क्या आपको सुनना है? मैंने सुनना है। तो कौन कौन मेरे साथ में अल्लाह का जिक्र करेंगे? सब करेंगे, जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ी आवाज ऊपर कर दे, थोड़ी आवाज और ऊपर कर दे। देखो हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन उससे पहले एक बात जानना बहुत जरूरी है मेरे प्यारों, हमारा अल्लाह बहुत बड़ा है। साथ में बोलो, हमारा अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत 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 बड़ा है। कोई बयान नहीं कर सकता। बोलो अल्लाह उससे भी ज्यादा बड़ा है। अल्लाह इतना बड़े हैं, सुनो, अल्लाह इतने बड़े हैं, अल्लाह इतने अजीम है कि अल्लाह तबारक व तआला का अर्श, पूरा मजमा बोलेगा अल्लाह तबारक व तआला का अर्श। पूछा गया अल्लाह का अर्श कैसा है? अल्लाह का अर्श कैसा है? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। बोलो ना, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अल्लाह का अर्श। हमारे नबी ने फरमाया 7 आसमान और 7 जमीन, 7 आसमानों को और 7 जमीनों को एक तरफ जमा करे, एक तरफ अल्लाह का अर्श हो। ये 7 आसमान और 7 जमीन एक छोटी अंगूठी के बराबर नजर आए। मेरे प्यारों, इतना बड़ा अल्लाह का अर्श है। और पूरा ताजपुर एक साथ में कहे, जब अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है, साथ में बोलो अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है कि 7 आसमान और 7 जमीनें एक अंगूठी के बराबर नजर आए। अल्लाह का अर्श इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा है। तो कसम खाकर कहो कि जब अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है तो अर्श वाले अल्लाह खुद कितने बड़े होंगे। अल्लाह अर्श वाले खुद कितने बड़े होंगे। इसीलिए अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, मैं अर्श वाला। पूरा मजमा बोलेगा, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, मैं अर्श वाला, मैं जो चाहूँ वो करूंगा, मुझे कोई रोकने वाला। साथ में बोलो, मुझे कोई रोकने वाला। अल्लाह ने खुद फरमाया, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद इन्नहु हुवा युबदिउ व युईद व हुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद फ़अालुल लिमा युरीद। पूरा मजमा कहेगा सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरी पकड़ बहुत खतरनाक है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, वो ही अव्वल है, वो ही आखिर है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते, मैं माफ भी करने वाला, मोहब्बत भी करने वाला। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते, मैं बहुत बड़ा अर्श वाला। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते, मैं जो चाहूंगा करूंगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं। तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले, अल्लाह से बढ़कर एक बात आपको बताऊं मेरे प्यारों, ये पूरा मजमा हम बैठे हैं, हम क्या जितने दुनिया में हैं, हम में से किसी ने अल्लाह को देखा नहीं? बोलो ना, अल्लाह को देखा नहीं। जितने बैठे हैं, चाहे उलमा हो, चाहे बयान करने वाला हो, चाहे कोई भी हो, बताओ अल्लाह को किसी ने देखा? क्योंकि हमारी आंखों में ताकत ही नहीं। अरे पूरा मजमा बोले, हमारी आंखों में
طاقت ہی نہیں کہ ہم اللہ کو دیکھیں. ہم میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا, لیکن قسم کھا کر کہو وہ اللہ ہم کو دیکھتا ہے. ارے بولو وہ اللہ ہم کو دیکھتا ہے. قرآن کریم میں 7ویں پارے میں, بولو کون سے پارے میں, اللہ نے فرمایا لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے میں نے تیری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں دی کہ تو مجھے دیکھ سکے. ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے, لیکن اللہ فرماتا میں سارے بندوں کو دیکھ سکتا. چھپ کے گناہ کرے تو کس کو معلوم, کھل کے گناہ کرے تو کس کو معلوم. رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑ پر کالی چوٹی چلے, بولو کس کو معلوم. اللہ کرنے دھرنے والا کون ہے. اے میرے پیارو, آج بہت پیاری بات کے لیے آیا ہوں. پہلی بات ہم سب اللہ کا ذکر کریں گے نا انشاءاللہ. نہیں تاج پور والے ساتھ میں بولو نا, کریں گے نا انشاءاللہ. کیونکہ میں تاج پور پہلی مرتبہ آیا, مولانا سہراب صاحب تاج پور پہلی مرتبہ آیا. جیسے مولانا سہراب صاحب نے کہا نا کئی زمانے سے میں کلکتہ آ رہا ہوں, الحمدللہ یہ کولکتہ آنا بہت پیارا ہے, لیکن یہ تاج پور میں پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے. تو آپ ذرا میری بات کو سمجھیں گے نہیں انشاءاللہ. پورا مجمع ایک ساتھ میں بولے کرنے دھرنے والا کون, آواز نہیں آ رہی, پورا مجمع ساتھ میں بولے کرنے دھرنے والا کون, اللہ. اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود ہے. میں سب کے پاس ذکر کرواؤں گا, لیکن پہلے بہت پتے کی بات پر ہم آ رہے ہیں. میرے پیارو, آپ نے ایک پیغمبر کا نام سنا ہو تو ہاں کہنا. ہم سب نے ایک پیغمبر کا نام سنا ہے, سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام. بولو سنا ہے سب نے, آواز سے بولے نا. اتنا دور دور بٹھایا, میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. آئندہ سے ایسا مت کرنا, قریب قریب بٹھانا, قریب قریب بیٹھو گے نا انشاءاللہ. میں آپ کو دیکھوں, آپ میرے کو دیکھیں. ساتھ میں بولو نا, آپ نے نبی کا نام سنا, بولو کون, حضرت موسیٰ علیہ السلام. اچھا یہ بتاؤ, حضرت موسیٰ وہ پہاڑ پر جاتے تھے, کس سے بات کرتے تھے, اللہ سے. آواز سے بولو, پہاڑ پر جاتے تھے. پہاڑ کا نام کوہ طور, بولو پہاڑ کا نام کوہ طور. کوہ کے معنی پہاڑ, طور پہاڑ کا نام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پر جاتے تھے, اور پورا مجمع تاج پور والے سبحان اللہ کہنا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر جاتے تھے اور اللہ سے بات کرتے تھے, خود اللہ فرماتے میں میرے پیغمبر موسیٰ سے ایسے باتیں کرتا, ایسے باتیں کرتا, ایسے باتیں کرتا جیسے کوئی کسی کے کان میں چپ کے باتیں کرتا ہو. اللہ فرماتے میں میرے پیغمبر سے ایسی پیاری پیاری باتیں کرتا تھا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے قرآن پاک میں 16ویں پارے میں, بولو کون سے پارے میں, اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ سے میں باتیں کیا کرو. بولو نا, اللہ حضرت موسیٰ سے بہت پیار والی باتیں کرے. سبحان اللہ. اب آ جاؤ, اللہ کتنے بڑے, سب کو سننا ہے نا پہلی بات. پھر ہم ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ. اور تھوڑی آواز بڑھا دے, پھر اس کے بعد نہ گھٹائے, تھوڑی سی آواز بڑھا دے بھائی. سب غور سے سننا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہے, آواز نہیں آ رہی, کہاں پر ہے, صبح کا وقت ہے. بولو کون سا وقت ہے, صبح. صبح سے دوپہر, دوپہر سے شام, شام سے رات, رات سے آدھی رات. حضرت موسیٰ باتیں کر رہے. بولو سبحان اللہ. اب جب صبح سے لے کے دوپہر, اور دوپہر سے لے کے شام, اور شام سے لے کے رات, اور رات سے لے کر آدھی رات. سننا, جب آدھی رات ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر موسیٰ, آدھی رات ہو گئی, صبح سے باتیں کر رہے ہو, جاؤ گھر جاؤ. اللہ فرماتے جاؤ گھر جاؤ, اور گھر جا کر سو جاؤ, اس لیے کہ تم انسان ہو. بے شک تم نبی ہو, میں نے تمہیں نبی بنایا, اللہ فرماتے, لیکن تم انسان ہو. گھر جا کے سو جاؤ, کھانا بھی ہوگا, پینا بھی ہوگا, بیوی بھی ہوں گی, بچے بھی ہوں گے, جاؤ تم گھر جا کے سو جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ مجھے نہیں جانا, اللہ مجھے نہیں جانا. اللہ صبح سے لے کر میں اب تک آپ سے باتیں کر رہا ہوں, مجھے یہ بات کرنا اتنا اچھا لگتا, اللہ اتنا اچھا لگتا. اللہ نے فرمایا لیکن میرے پیغمبر موسیٰ جاؤ گھر جا کے سو جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا سوال پوچھا, یا رب انت تنام, اللہ آپ سونے والے. ارے بولو نا, اللہ آپ سونے والا. اللہ نے فرمایا نہیں, میں نہیں سوتا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ینام
نہیں، اور اللہ کی شان بھی نہیں کہ اللہ کیا کرے، سوئے۔ اللہ سونے والے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں موسیٰ تم انسان ہو، تم پیغمبر ہو، انسان ہو، جاؤ تم گھر چلے جاؤ اور گھر جا کے سو جاؤ، بہت تھکے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری قسم بات کرنے میں اتنا مزہ آتا، اور سچ بتاؤ اللہ کے ساتھ بات کرنے میں کتنا مزہ آتا ہوگا۔ ہم سے دنیا کا کوئی بڑا آدمی بات کر لے، ارے ہم کو بہت اچھا لگتا، ارے کوئی مولانا ہم سے بات کر لے ہم کو بہت اچھا لگتا، ارے کوئی کمشنر ہم سے بات کر لے ہم کو بہت اچھا لگتا۔ تو میرے پیاروں اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ بات کرتے ہوں گے کیا شان ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ میں نہیں جانے والا، اور حضرت موسیٰ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا ان انت لا تنام فانا ایضا لا انام، اللہ اگر آپ سونے والے نہیں ہیں نا تو میں نے بھی ارادہ کر لیا میں بھی سونے والا، ساتھ میں بولو میں بھی سونے والا۔ اللہ نے فرمایا تم بھی نہیں سو گے؟ کہا نہیں اللہ بات کرنے میں بہت مزہ آتا، اب طے ہو گیا، اب طے ہو گیا، آپ نہیں سوئیں گے، بولو میں بھی، ساتھ میں بولو آپ نہیں سوئیں گے میں بھی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے پیغمبر موسیٰ جب تم نے فیصلہ ہی کر لیا میں تو نہیں سوؤں گا، تم بھی نہیں سو گے، فیصلہ کر لیا تو ایک کام کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا کام کرنا؟ اللہ نے فرمایا جاؤ پہاڑ سے اتر جاؤ، پہاڑ سے اتر جاؤ، اپنے گھر جاؤ اور اپنے گھر سے کوئی کٹورا لے لو، کٹورا سمجھتے ہو نا، برتن، پیالہ لے لو اور اس میں دودھ رکھ لو، اور اس کے بعد پھر پہاڑ پر آ جاؤ، اور ایک کام کرنا کہ جب پہاڑ پر آ جاؤ تو ایسے ہاتھ رکھنا، یہ تمہارا ہاتھ ہوگا، ہاتھ کے اندر کٹورا ہوگا اور کٹورے میں بولو نا کٹورے میں ایسے کھڑے رہنا، پھر جتنی مرضی چاہے تم باتیں کرتے رہنا، تم یہاں سے باتیں کرتے رہو گے میں وہاں سے باتیں کرتا رہوں گا، بولو۔ اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑے گئے، پہاڑ سے اترے، اپنے گھر گئے، اپنے گھر جا کر جلدی سے کٹورا صاف لیا، اس میں دودھ رکھا، اور پھر دوڑتے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، پہاڑ پر آ گئے، اور پہاڑ پر آ کر ایسے یوں ہاتھ کر لیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغمبر کا ہاتھ ہے، ہاتھ میں کٹورا ہے، اور بولو کٹورے میں دودھ ہے۔ حضرت موسیٰ ایسے ہی کھڑے اور اللہ کی باتیں شروع ہو گئی، حضرت موسیٰ بھی بات کرنے لگے۔ اے میرے پیاروں ساتھ میں بولنا، اچانک اللہ نے جنت کی ایک کھڑکی کھول کر ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھیجا۔ بھائی آدمی بالکل گرمی میں ہو، تڑپ رہا ہو، چاروں طرف سے پسینہ ہوتا ہو، اور یوں ہاتھ کر کے کھڑا ہو، اور صبح سے لے کے دوپہر، دوپہر سے لے کے شام، شام سے لے کے رات، رات سے لے کے آدھی رات، حضرت موسیٰ علیہ السلام اب تھکے ہیں، انسان ہیں، ایسے کھڑے ہیں، وہ پیغمبر کا ہاتھ ہے، ہاتھ میں کٹورا ہے، کٹورے میں دودھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے کھڑے اور اللہ نے جنت سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھیجا۔ وہاں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، یہاں حضرت موسیٰ کو جھونکا آیا۔ ارے بولو یہاں حضرت موسیٰ کو، جیسے آپ لوگ بیٹھے ابھی گرمی ہے، بہت گرمی ہے، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ جب دوپہر کی چلچلاتی گرمی ہو اور آدمی پورا گرمی میں پریشان ہو، اور کوئی آفس میں چلا جائے جہاں اے سی چلتا ہو اور ٹھنڈا ٹھنڈا اے سی چلتا ہو، بتاؤ نیند آتی کہ نہیں آتی؟ ارے بولو نہ آتی کہ نہیں آتی؟ ارے آپ کو تعجب ہوگا، میں تو وہاں سورت میں رہتا نا، گجرات میں، تو جب جمعہ کی نماز پڑھاتا، خطبہ دیتا، ہاں اور بیان کرتا، پورا پسینہ پسینہ میں شرابور ہو جاتا، تو کوئی بھی ہمارے دوست کے آفس میں جاتا، وہ میرے کو کہتا قاری احمد علی آپ کو کچھ خریدنا بیچنا ہے؟ میں نے کہا نہیں ٹھنڈی ہوا کھانا ہے۔ تو ٹھنڈی ہوا تو لوگوں کو بہت پسند ہوتی ہے، تو ہم کو اگر دنیا کے ایئر کنڈیشن کی ہوا پسند ہے، اللہ کی قسم وہ جنت کی ہوا، بولو سبحان اللہ، وہ ٹھنڈے۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے کھڑے گئے اور وہ جنت کی ٹھنڈی ہوا آئی۔ کہ میری طرف دیکھنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہوا؟ آنکھیں بند ہوئی تھوڑی دیر کے لیے، اور جیسا ہاتھ نیچے ہوا وہ کٹورا پہاڑ سے گرا، ٹوٹ گیا۔ بھائی کٹورا بھی ٹوٹ گیا اور دودھ بھی گر گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھتے ہو گئے، فوراً اللہ نے فرمایا کیا ہوا میرے پیغمبر، کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ بہت تھوڑا سویا، اللہ بہت تھوڑا سویا، صرف ایک جھونکا آیا، بس میری گردن ایسے ہو گئی اللہ، اور اللہ وہ کٹورا ٹوٹ گیا، اللہ وہ دودھ گر گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر بتاؤ اب نیند آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا اللہ صحیح ہے میں انسان ہوں،
مجھے نیند آ گئی اللہ، اب میں چلا جاؤں گا اللہ، اللہ اب میں یہاں سے جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، چلے جاؤ، انسان ہو، جاؤ چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے نیچے اترے ہوں گے، پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر، سب کرنے دھرنے والا اللہ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر آئے اور پہاڑ پر آ کر کہا اللہ میں تو سو جاؤں گا، اللہ آپ سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے؟ بولو نا اللہ آپ سوئیں گے کہ؟ کیا محبت ہوگی، کہا اللہ میں تو گھر جاؤں گا، سو جاؤں گا، لیکن آپ میرے اللہ ہیں، آپ پوری دنیا کے پیدا کرنے والے، آپ سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ میں اللہ ہوں، اور پورا مجمع بولے اللہ سوتا نہیں، بولو اللہ سوتے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال پوچھا تاج پور والے سمجھ میں آ جاوے تو بہت بڑا کام ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ آپ کیوں نہیں سوتے؟ لیما لا تنام یا رب، اے اللہ آپ کیوں نہیں سوتے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ جواب تو دے دیا، بولو جواب تو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، میرا سوال ہے اللہ آپ کیوں نہیں سوتے؟ اللہ نے فرمایا میں نے جواب دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ میں نے جواب دے دیا، تمہارے ہاتھ میں کیا تھا؟ بولو کیا تھا؟ کٹورا تھا، کٹورے میں کیا تھا؟ دودھ تھا۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر ایک جھونکا آیا، کٹورا ٹوٹ گیا، دودھ گر گیا۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ میرے ایک ہاتھ میں 7 آسمان، بولو سبحان اللہ، میرے ایک ہاتھ میں 7 زمینیں، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ تمہیں ایک جھونکا آیا، کٹورا ٹوٹ گیا، دودھ گر گیا۔ اللہ فرماتے موسیٰ میرے ایک ہاتھ میں 7 آسمان، ایک ہاتھ میں 7 زمینیں، اگر مجھے جھونکا آ جائے گا تو آسمان زمین کا نظام کون سنبھالے گا؟ میرے پیاروں ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ یہ تو میں نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا، لیکن اس کا صحیح مفہوم اگر آپ کو چاہیے نا تو قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس میں اللہ کی شان، اللہ کی عظمت، کون سننے کو تیار ہے؟ پورے قرآن کریم میں 6666 آیتیں موجود ہیں، لیکن ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سامنے سے گزر رہے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابی۔ پورا مجمع بولے گا نام کیا ہے؟ حضرت ابی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی ادھر آؤ ادھر آؤ۔ اب حضرت ابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا گئے، حضرت ابی قریب آئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابی اتنا بتاؤ کہ قرآن پاک آسمان سے اترتا ہے، مجھ پر آتا ہے اور میں قرآن پاک کو پھیلاتا ہوں، ابی مجھے معلوم ہے جتنا قرآن آسمان سے اترا ہے وہ سارا کا سارا قرآن ہے ابی تمہارے سینے میں ہے، مجھے بتاؤ پورے قرآن میں سب سے اچھی آیت کون سی، سب سے جامع آیت کون سی، سب سے عظمت والی، شان والی، کردار والی، توحید والی آیت کون سی؟ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، پوچھنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابی نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو کیا جواب دوں، قرآن پاک تو آپ پر نازل ہوتا ہے، قرآن پاک آپ پر نازل ہوتا ہے، مجھے کیا معلوم کہ پورے قرآن میں سب سے جامع آیت کون سی ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں جواب تو تم کو دینا ہوگا، بولو جواب تم کو ہوتا ہے، کبھی بڑوں کا ایک امتحان ہوتا ہے جو چھوٹوں سے لیا جاتا ہے، تو فرمایا کہ نہیں جواب تو تم کو دینا ہوگا۔ حضرت ابی نے دوسری مرتبہ کہا اللہ و رسول عالم، اللہ کے رسول میرے کو نہیں معلوم، ہاں بے شک اتنا ہے کہ قرآن میرے سینے میں موجود ہے اور بہت سا قرآن میرے سینے میں موجود ہے، لیکن اللہ کے رسول مجھے یہ نہیں معلوم کہ قرآن پاک میں سب سے جامع آیت کون سی ہے۔ ہمارے نبی نے جب تیسری مرتبہ پوچھا کہ ابی ابو المنذر تمہیں بتانا ہوگا ایو آیت اجمع، کون سی آیت سب سے جامع ہے معاک من القرآن، اور جو تمہارے سینے میں موجود ہے وہ کون سی آیت ہے؟ حضرت ابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اللہ کے رسول آپ بار بار پوچھتے لیکن میرا دماغ ایسا کہتا ہے کہ وہ آیت الکرسی، بولو سبحان اللہ، کون سی آیت؟ بولو آیت الکرسی۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور کہا آؤ بھائی آؤ، اپنے سینے سے لگایا اور کہا جاؤ اللہ تمہیں علم مبارک کرے، تمہارا جواب بالکل صحیح ہے، پورے قرآن میں سب سے عظیم آیت، سب سے اونچی آیت، سب سے زیادہ توحید والی، سب سے زیادہ اللہ کی قدرت بیان کرنے والی، سب سے زیادہ اللہ کا اقتدار بیان کرنے والی، پورا مجمع تاج پور والے ساتھ میں بولیں گے کون سی آیت؟
आयतुल कुर्सी। आवाज नहीं आ रही है, बोलो कौन सी आयत? आयतुल। आपको बहुत ताज्जुब होगा, उलमा समझेंगे इंशाअल्लाह। ये आयतुल कुर्सी है ना, आयतुल कुर्सी। हाँ, याद है आपको? बहुत सौ को मौना सौरा आयतुल कुर्सी याद नहीं होती, कुर्सी याद होती। कुर्सी की बड़ी फिक्र है भाई। हाँ, कुर्सी कुर्सी। हाँ, मैं मुतवल्ली, मैं ट्रस्टी, मैं सेक्रेटरी, मैं यहाँ ताजपुर का ये, मैं ताजपुर का वो। उसको पूछो तुझे दुनिया की कुर्सी याद है? सही मायने में बताना, आयतुल कुर्सी तुझे याद है कि नहीं याद है? अच्छा, अगर याद नहीं है तो कौन कौन तैयार है? याद करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। मैंने हाथ ऊपर करके बोले याद करेंगे इंशाअल्लाह। और अभी मैं जो बात बता रहा हूँ ना, उस पर तो सब आयतुल कुर्सी याद करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। हमारे नबी ने क्या फरमाया? हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो ना, हमारे आका ताजदार मदीना, पूरा मजमा बोले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरूर नहीं पढ़ रहे भाई, आप लोग साथ में पढ़े ना। हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले। हमारे नबी ने फरमाया, हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे क्या मिलेगा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले। जहां भी तुझे मौत आएगी आएगी, मगर मौत आएगी उसके बाद अल्लाह तेरी कब्र को भी जन्नत का बाग बनाएगा और कयामत में बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में दाखिल कर देगा। सुभान अल्लाह। कौन सी नमाज के बाद पढ़ने का? फर्ज नमाज के बाद। प्रॉब्लम जोर से। हर फर्ज नमाज के बाद कितनी मर्तबा? फर्ज पढ़ते हो? अब कोई कहेगा मैं हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा पढ़ूंगा और फजर ही नहीं पढ़ता। लेकिन पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हर फर्ज नमाज के बाद कितनी मर्तबा पढ़ना? एक और बात सुन लो, हमारे आका था, और ये तो अभी अमल करना, अभी अभी आज रात को अमल करना, बोलो इंशाअल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम रात को अपने बिस्तर पर जाओ, अभी यहाँ बयान मुकम्मल होगा, दुआ हो जाएगी, हम सब अपने घर पर जाएंगे। मेरी माँ, बहनें, बेटी, आप सब कान खोलकर सुने। हमारे नबी ने फरमाया, जब तुम रात को अपने बिस्तर पर जाओ, एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेना। हमारे नबी फरमाते, अल्लाह की कसम, एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेना, फरिश्ता तुमसे दूर नहीं होगा और शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। पूरी रात फरिश्ता हमारे करीब होगा और शैतान हमारे करीब नहीं आएगा। तो बोलो पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अच्छा, एक और बात बताओ, ये आयतुल कुर्सी जो है ना, इसमें 17 मर्तबा अल्लाह का नाम आया है। एक आयतुल कुर्सी, पूरा मजमा बोलेगा अल्लाह का नाम कितनी मर्तबा? 17 मर्तबा। हाँ, ये उलमाए किराम जानते हैं, इसमें जाहिर, इसमें जमीर, इशारा, किनाया, हाँ, सबको मिलाकर एक आयतुल कुर्सी 10, 5 और 2 कितना हुआ? आप लोगों को गिनना है आयतुल कुर्सी में कितनी मर्तबा अल्लाह का नाम। देखो मैं पढ़ूंगा, आप सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 बोलते जाओगे। चलो शुरू करें, हम आयतुल कुर्सी शुरू करते हैं। अल्लाहू, पूरा मजमा बोले, ला इलाहा इल्लाहू अल हय्यु अल कय्यूम। कितनी मर्तबा हो गया? 5। ला ताखुदुहु सिनतु वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निही। यालम में हुआ, जानने वाला कौन? कितनी मर्तबा हो गया? 10। यालमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही 11 इल्ला बिमा शाअ के अंदर हुआ। चाहने वाला कौन? अल्लाह। कितनी मर्तबा हो गया? 12। वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु
हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। आपने अपनी उंगलियों पर गिना होगा, आयतुल कुर्सी मुकम्मल होती है, 17 मर्तबा अल्लाह का नाम आता है। अरे मेरे ताजपुर वालों, अगर कोई नदामत के साथ एक मर्तबा अल्लाह को पुकारे, अल्लाह उसी वक्त सारे गुनाहों को माफ कर देता। अगर कोई आयतुल कुर्सी पढ़ के पुकार लेवे, 17 मर्तबा अल्लाह को अल्लाह के तरीके पर पुकारे, बताओ ना, यहाँ आयतुल कुर्सी मुकम्मल होगी और वहाँ माफी का खजाना मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ेंगे ना आयतुल कुर्सी भाई? तो आयतुल कुर्सी फिर एक मर्तबा कह दो, सबसे बड़ा कौन? हम सबका माबूद कौन? बहुत अजीब बात पे आ रहा हूँ। आप लोग नाराज तो नहीं ना मेरे से? मेरे सुन रहे हो ना आप लोग?